بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے بنی اسرائیل کے درمیان ایک عابد شخص تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو بلایا۔ تمام شیاطین اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ ابلیس نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کر سکتا ہے کہ اس کی بے گناہی نے مجھے بے حد ناراحت کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اسے عورتوں کے حوالے سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز و عبادت میں جت گیا۔ وہ شب و روز بغیر کسی وقفے کے عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ آنے والا نیا عابد کس قدر عبادت کی توفیقات سے سرشار ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا، لیکن شیطان اس کی اعتنا کیے بغیر عبادت میں جٹا رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس عابد نے کئی بار کہا، اے بندہ خدا، مجھے بھی بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت کرنے پر موافق ہو۔ آخر کار شیطان نے عابد سے کہا، میں ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں کہ جب بھی مجھے وہ یاد آتا ہے تو اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا زیادہ شوق ہو جاتا ہے تاکہ اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کروں اور اسے اپنی زندگی سے بطور کلی باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ گناہ کون سا تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اسے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ شیطان نے کہا، یہ 2 درہم مجھ سے لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ وہ جاہل عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس فاحشہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے پتہ بتایا اور اپنے آپ سے کہا، یقیناً یہ عابد شخص اس فاحشہ عورت کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہو۔ عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اجازت لینے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جب اس عابد کی وضاحت دیکھی تو اس سے کہا، اس مقام پر آنا تمہاری شان کے شایان نہیں ہے، تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ عابد نے شیطان کی داستان نقل کی۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، اولاً کسب توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ ترک گناہ ہے۔ دوسرا، یہ کہاں سے معلوم ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جس کسی نے تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان تھا جو تمہیں اس طرح فریب دینا چاہتا تھا۔ اب اپنے معبد میں واپس جا کر دیکھو، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ وہ عابد جب اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا تو وہاں شیطان عابد کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ عورت اسی رات دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس کے گھر کے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، اس عورت کی جنازے میں حاضر ہوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ لوگ شک و تردد میں پڑ گئے، یہ جملہ اس عورت کے حال و شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس واقعے کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پر وحی نازل کی
اس عورت کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیں، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر بہشت کو واجب کر دیا ہے، کیونکہ اس نے میرے بندے فلاں عابد کو گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمان خدا کو عملی کیا، بس گناہوں میں غرق ایک عورت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمت الہی کی مستحق قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اہل بہشت میں سے قرار دیا۔ نیز اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کریں۔